بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر علی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ عموماً ہندو مت کو ایسے دین کے طور پر لیا جاتا ہے جس میں کثرت خدا کا تصور ہے۔ در حقیقت بہت سے ہندو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ کئی ایک خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ ہندو 3 خداؤں پر جبکہ کچھ ہندو 330 کروڑ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ تاہم صاحب علم ہندو جو اپنی کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے مطابق ایک ہندو کو صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہندوؤں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ وہ مظاہر پرستی کے قائل ہیں۔ مظاہر پرستی یا کائنات پرستی کا یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان متبرک اور الہامی ہے۔ اس لیے ہندو درختوں، سورج، چاند، جانوروں حتیٰ کہ انسانوں کو بھی خدا کا پرتو جانتے ہیں، یعنی عام ہندو کے لیے ہر شے خدا ہے۔ ایک ہندو شخص اسی سے ملتا جلتا سوال جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس لے کر آتا ہے تو کہتا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، اور ہماری ہندو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، تو پھر کیوں آپ ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں؟ اگر ہم بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، خدا کو کسی عکس میں دیکھ کر اس کی پوجا نہیں کر سکتے، تو پھر خدا کی پوجا کس طرح کر سکتے ہیں؟ خدا کہاں پر موجود ہے؟ And others also saying God exists everywhere and within everything. And somebody says within ourselves also God is there. And if God exists in everything means, why don't we worship in an ideal? There is also a God, no? Then if not, where God exists? Please explain. Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب میں کہا کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ خدا ہر جگہ موجود نہیں بلکہ خدا کی طاقت ہر جگہ موجود ہے، خدا کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مغرب اور مشرق دونوں اللہ ہی کے ہیں، سو تم جس جانب رخ کرو وہ رخ اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ خدا عرش پر موجود ہے۔ پھر آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک عورت سے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے تو اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت ایمان رکھتی ہے کہ خدا عرش پر موجود ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ قرب بھی قرب مکانی یا زمانی نہیں ہے بلکہ وہ علم و قدرت کے لحاظ سے قریب ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے ارشاد بھی فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہاں مراد سن کر فوری دعا کو قبول کرنے کا ذکر ہے۔ قرب سے مراد مرتبے میں قریب ہونا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ہماری شاہ رگ کے اندر موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور علم اتنا وسیع ہے کہ ہماری بات، ہماری دعا سننے کے لیے وہ ہمارے اتنا قریب ہے۔ اس کا علم اور طاقت اتنا زیادہ ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ Exist on the arsh, on the throne exists on the water, he's up in the heavens, so but Najal, he's not in the human being. Yes, he can control. Allah says he's closer to you than your jugular vein. That means he is aware of everything, his power is there. That doesn't mean God himself has come into the jugular vein. That doesn't mean that. It means that Allah has power. He's close to you, that means he loves you. He knows you, he knows everything, he has power over everything. Not even a leaf can fall without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. اس شخص کے دوسرے سوال کا جواب کہ بتوں کی پوجا کیوں نہیں کر سکتے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں انرجی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انرجی رکھ دی ہے، اسی طرح بتوں میں بھی انرجی موجود ہے، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مگر یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ایسا قرآن میں ہے نہ ہی ویدوں میں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ بائبل میں بھی صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ زمین کے نیچے اور نہ ہی پانیوں میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس ہندو سے مزید کہا کہ آپ کی اپنی ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی پینٹنگ اور نہ ہی کوئی مورتی۔
لیکن हिंदू मज़हब के मानने वाले अपनी आसानी के लिए मज़हब को तब्दील करते हैं। फिर एक मिसाल देते हुए आपने कहा कि मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक असूल के मुताबिक चल रहे हैं। एक मैनेजर आकर आपके असूल बदलना चाहता है कि इससे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मगर जब आपको ये पता चलेगा कि आपका मैनेजर आपके असूल तोड़कर ज़्यादा पैसा बनाने का कहता है, तो आप फ़ौरन एक्शन लोगे कि भाई ज़्यादा पैसा छोड़ो, हम रिश्वत नहीं लेते, ये हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है, हम अपने असूल नहीं तोड़ेंगे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें बता रखी हैं कि कैसे उसकी इबादत करनी है। जब इंसान अल्लाह जल्ला शानहू की इबादत करने के लिए अपने नए तरीके इख्तियार कर लेते हैं, जब ईसाई ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा जन्ना, नाउज़ु बिल्लाह, जब हिंदू अल्लाह ताला को मूर्ति पत्थर में ले आते हैं, हालांकि उनकी अपनी मजहबी किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि उस रब की कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, ना ही कोई अक्स है, फिर भी हिंदू लोग मूर्तियां बना लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आपने एक और बेहतरीन मिसाल देते हुए कहा कि मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है जो श्रीलंका में रहता है और मैं उसको हर महीने 10,000 रुपये भेजता हूँ। अब उसने मुझे देखा तक नहीं, तो अगर वो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता है, अगर मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए वो लड़का मट्टी का एक कॉकरोच बना डाले और उसके आगे बैठ जाए मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आपका शुक्रिया, जब मुझे पता चलेगा तो मैं कहूँगा कि इससे तो बेहतर था कि तुम मेरा दिल ही में शुक्रिया अदा करते, शुक्रिया ना भी करते तो खैर चल जाता, मगर तुमने तो मुझे कॉकरोच ही बना डाला। इस तरह अल्लाह ताला का भी यही असूल है, जब आप अल्लाह ताला को मूर्ति या पत्थरों में तलाश करते हैं तो अल्लाह ताला भी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। और हर मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि उसका कोई शरीक नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि दुनिया से प्यार करने वाले जाली खुदाओं की इबादत करते हैं। आपके अपने हिंदू सहीफ़ों में भी लिखा हुआ है कि खुदा की कोई माँ बाप नहीं, उसको कोई तख्लीक करने वाला नहीं, बल्कि वही सबका खालिक है, वो अकेला है, उसकी कोई पेंटिंग, कोई पिक्चर, कोई अक्स नहीं। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप अपनी ही किताबों से दूर हो रहे हैं। आप घर जाकर अपनी किताबों में देख लीजिए मैंने जो हवाला जात दिए हैं क्या वो ठीक हैं। अगर मेरे हवाला जात दुरुस्त हों तो आप मंदिर जाकर वहाँ पंडितों से यही सवाल करें कि वेदों में जो लिखा है आप हमें उसका उलट बताते हैं, आखिर क्यों? फिर जब आपको सच्चाई पता चल जाए तो राह हक़ की तलाश शुरू कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।